یہ دشمنیاں نہیں ہیں, یہ تو اچانک سڈن واقعات ہوئے ہیں نا. یہ 3 نتسویہ میں وہ بھی سڈن ہوئے ہیں, اور یہ 2 جو آج وہ آ رہے ہیں یہ بھی سڈن ہوئے ہیں, اور کل کو جو عید بازار میں واقعہ ہوا ہے وہ بھی اچانک. یہ سب تینوں واقعات اچانک ہوئے ہیں, کوئی ان کی دشمنی نہیں تھی. اب یہ نئی دشمنیاں جو ہیں یہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں. اب عدالتیں اور ادارے جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آج کی یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جب انہوں نے لڑکا جیب کا تراش پکڑا تھا تو انہوں نے فون فوری طور پہ تھانے فون کیا, لیکن تھانے کی جو انتظامیہ وہ فوری طور پر وہاں نہیں پہنچی. اگر پہنچ جاتی تو حالات جو ہے کنٹرول میں ہوتے. جو لوگ بھی کسی کو انسان کو مسلمان کو ایسے تشدد کرتے ہیں تو تشدد کرنے سے آگے جو ہے اس کی جان تک لے لیتے ہیں, وہ کون سے انسان ہیں؟ اس میں انسانیت نام کی چیز ہو تو ایسا نہیں کرتے ہیں. اگر انسان کا دل تو ہے وہ تو نرم ہوتا ہے, لیکن جو سخت گیر ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. کسی کی جان لے رہے ہیں, اپنی فیملی کو کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں, کسی کی فیملی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کتنی پریشانی کی بات ہے. بیچارے ان کا روزگار تھا, وہ اپنے ان کو خیال بھی نہیں تھا. یہ حادثہ ہوا ہے فوڈ اسٹریٹ میں, تو یہ بھی بڑا پریشان کن ہے کہ وہاں جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہیں اس وقت موجود ہوتے ہیں, اور خوف و راز پھیل گیا فائرنگ کے دوران, اور لوگ جو ہے بھگدڑ کی صورت پیدا ہوگی. تو جو اتنی فوڈ اسٹریٹ میں درجنوں دکانیں ہیں, تو ان وہاں کسی کے پاس جو ہے وہ گارڈ نہیں ہے. تو اگر وہ پیسے کماتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اگر بازار میں گارڈ ہو سکتے ہیں, تو میں یہ انتظامیہ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں, جو فوڈ اسٹریٹ کے مالکان ہیں, جو دکاندار ہیں, وہ ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے جو ہے نا, جس طرح تو ایک جو ہے نا 1-2 گارڈ وہاں رکھ لے, کوئی نہ کوئی چیز پریشر, اور رات 2 بجے تک وہ مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں. تو کم سے کم جو ہے سیکورٹی کے جو پرپز ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. انتظامیہ سے بھی درخواست ہے, اور جو مالکان ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہو گیا ادھر فیرنگ کا, اور رات کو جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور فیملی آتی ہیں, تو اس لیے کہیں کوئی واقعہ بڑا رونما نہ ہو جائے, تو کم سے کم ایسے ایک سیکورٹی گارڈ کا انتظام وہاں ہونا چاہیے. آپ ویڈیو کو آپ پہلے آخر تک جو ہے نا دیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حافظ شہزاد محمود, اور میرے ساتھ ہیں خالد نذیر مصطفی صاحب, اور آپ دیکھ رہے ہیں نورانی شہرہ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. تو آج بڑے پھر ایک بار جو ہے انتہائی پریشانی اور غمگینی کا عالم ہے, بلکہ تحصیل شہرہ کا پورے میں ایک سوگوار فضا ہے کہ تتلی اعلیٰ میں آج جو ہے ایک تو کنفرم ہے, دوسرا بھی تقریباً کنفرم ہے کہ آج بھی قتل کی واقعات ہوا ہے. تو واقعات ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی 2 واقعات ہوئے ہیں جن میں تقریباً وہ 4 افراد پہلے قتل ہوئے تھے اسی ہفتے میں, اور 2 کا غالب آج امکان ہے. ایک تو کنفرم ہے, اور ایک ابھی جو ہے کنفرمیشن تقریباً ہو رہی ہے, نہیں بھی ہو رہی, لیکن بہرحال تشویشناک صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو زخمی ہیں وہ بھی, ان کی جو حالت ہے وہ بھی تشویشناک ہے. تو ایسی صورتحال میں تو خود بڑا پریشان ہوں. تو اسی طرح اگر میں پریشان ہوں تو یہ ایسی ہم نے خون دیکھا ہے, خون کے فوارے پھوٹتے دیکھے ہیں, اور جو تصویریں دیکھی ہیں وہ خون آلودہ, دل اس وقت سے پریشان ہے, رنجیدہ ہے. تو بدقسمتی ہے, اس سے پہلے بھی ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں قتل کے واقعات پہ, تو پتہ نہیں کیا ہمارے شہر کو نظر لگی ہوئی ہے. آئے روز جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس شہر کو جو نظر بد سے محفوظ فرما. اور آئے روز جو ہے دیکھو, میں نے پہلے بھی کہتا تھا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت قتل ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے. تو ایسے واقعات جو ہے یہ آنے والے دنوں میں مزید دشمنیاں پیدا کرتے ہیں. جی خالد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ کی آل پر, آپ کے صحاب پر, تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اب سب یقیناً ایک ہفتے میں یہ 5 افراد جو قتل ہو چکے ہیں, تو مختلف واقعات میں 2 فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہماری عوام کے لیے. ابھی پہلے تو جو ہوتا تھا کہ جو یہ علاقہ بالکل بدنام تھا, پھر بیچ میں تھوڑا سا کافی دیر سکون رہا, کئی سال ایسی صورت. اب پھر جو ہے نا وہ یہی معاملہ لوگ اصل میں اب سب مجھے نہیں سمجھ لگتی. ہمارا معاشرہ اگر آپ دیکھیں تو عدم برداشت, اور پھر جو ویپن کا سر عام استعمال ہے, سب سے بڑی جو غلطی کی گئی اس معاشرے کو, آپ نے جو ویپن دے دیا, ہر آدمی کے پاس پستول ہے, خودکار رائفلیں ہیں سارا. اور آج دیکھیں یہ جو واقعہ آج کا ہوا ہے سب,
اس میں دیکھیں تو کیا ہوا ہے کہ بارات گئی پنجاب میرج ہال، سترالی کا میرج ہال ہے جو نشارہ روڈ پہ واقع ہے، وہاں پہ بارات گئی تو برات کے دوران ایک جیب کترا انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے انتظامیہ کے حوالے کر دیا، جو مالکان تھے افسر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ جی جی تو جیب کترا تھا، اس کو انہوں نے پوچھا ابھی اور پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، اس نے بجائے سے کہ وہ شرمندہ ہوتا اس نے فون کیا اور اپنے جو 2-3 دوست جو ہے مبینہ طور پر وہ بلا لی، جنہوں نے آ کے فائرنگ کر دی۔ اور فائرنگ کے نتیجے میں جو رانا فیصل ہے مالک ہے پنجاب میرج ہال کے، اور ان کا بھائی رانا کیسر، یہ رانا محمد علی بڑے فیصل پورنی کے بڑے رانا فیملی بڑے مشہور یہ کونسلر بھی ہے میرا کونسلر خیال بھی ہے۔ ہے اور بڑے عوامی آدمی ہیں، بڑے ملنسار آدمی ہیں، ان کا یہ میرج ہال تھا۔ تو پہلے تو ان کا ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ 1.5-2 سال تو ان کو پرابلم رہی میرج ہال چلانے میں، روڈ جو ہے وہ بہت خراب تھا۔ تو آج اللہ نہ کر کے یہ بہتر ہوا تھا، تو یہ آج مصیبت ان کو آن پڑی، اور اتنی بڑی مصیبت شاید انہوں نے سفر میں نہیں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح ہوگا کہ ایک روزگار کمانے بیٹھے کے لیے، ایک پیسے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے لوگ بیٹھے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا سب۔ یہ بڑا ہی تکلیف دہ یہ ساری صورتحال ہے جس پہ خود رنجیدہ ہے۔ اس سے پہلے جو 3 قتل ہوئے ہیں سب آپ کو پتہ ہے نتوسیبیا میں، وہ بھی عدم برداشت ہے کہ منگنی توڑنے پہ قریبی عزیز نے جو ہے نا اپنے جو 3 اپنے خالہ خالو اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا، یہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو نشارہ شہر میں پرسوں رات فوڈ اسٹریٹ میں، اور فوڈ اسٹریٹ کی ہم بھی بات کر رہے تھے، وہاں پہ لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھیں وہ معمولی سی تلخ کلامی پہ نوجوان نے دوسرے نوجوان کو فائرنگ کر دی، اس کو شدید زخمی کر دیے۔ تو پتہ نہیں کہاں اس پہ طرح تو تقریباً 5 دنوں میں نشارہ ورکا میں 4 واقعات فائرنگ کے ہوئے ہیں، وہ ایک نتوسیبیا میں اور ایک بازار میں اور یہ ایک آج والا اور یہ بکرا والی چیز میں وہ مرڈر ہوا ہے۔ تو 5 دنوں میں 4 فائرنگ کے واقعات ہوئے۔ جہان شاہ میں دوست مبینہ طور پر ان کو گھر میں بلا کے دوسرے دوست کہتے ہیں ان کے والدین کے دوست لے کے گئے تھے، اور اس کی جو ہے نا وہ کٹی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ جہان شاہ کا علاقہ ہے صاحب بکرا والی کے قریب۔ دیکھیں یہ 4 واقعات جو ہیں یہ ایک ہی ہفتے میں، اور اس میں 4 جو ٹوٹل 6 افراد کا جو قتل ہے، یہ بھی تو اب سب بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ دیکھیں اور آج کے واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور زخمی 7 زخمی ہیں، 7 میں سے ایک کی تو ابھی جس طرح بتا رہے ہیں مجھے بھی معلومات ملی ہے، ایک جو ہے کنفرم ہو گیا ہے نا ڈیڈ باڈی، اور ایک جو ہے وہ بھی 90% کنفرمیشن اس کی آ رہی ہے، اسپتال انتظامیہ اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ ہمیں فون آیا ہے کہ ہم ڈیڈ باڈی لے کے آئے۔ 2 ڈیڈ باڈیاں جو اسپتال انتظامیہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ 2 ڈیڈ باڈیاں آ رہی ہیں، اور 7 زخمی ہیں، 7 میں سے بھی 3 کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، کریٹیکل صورتحال ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور یہ بھی ایک عدم برداشت کا ایک اور میرج کا جو مالک ہے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور دوسرے بھائی کی جو ہے وہ صورتحال وہ تشویشناک ہے۔ ہاں جی، وہ اللہ کرے ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، وہی بچ جائے۔ رانا کیسر جو ہے وہ رانا فیصل جو ہے رانا محمد علی کا بھائی، مالک جو ہے رانا محمد علی، اس کا بھائی فیصل جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور رانا کیسر ہے جس کی تشویشناک صورتحال میں اس کو لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے ریسکیو والے لے کے گئے تھے گجرانوالہ سے، کریٹیکل صورتحال پہ ان کو لاہور ریفر کر دیا گیا۔ اور وہاں یہ بتایا جاتا ہے نا وہاں براتیں آئی ہوئی تھیں جی، براتیں میں نے پہلے واقعہ بتایا نا کہ برات آئی ہوئی تھی، برات میں یہ جیب آ گئے کہ نوجوان اس کو پکڑ لیا، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ براتیوں میں سے ہیں، زخمی ہوئے ان میں براتیوں میں تھے، اور ایک لڑکا جو ہے نا وہ پیسے جو ایسے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس میں وہ بھی تھا، ایک نوجوان بچہ جو زخمی ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ گیا تھا، غریب آدمی تھا، غریب۔ اس طرح مالک بھی زخمی ہوا ہے، براتی بھی زخمی ہوئے ہیں، اور جو ہے پیسے لوٹنے والا بچہ ایک جو تھا جو برات کے موقع پہ پیسے پھینکتے ہیں اور لوٹتے ہیں، وہ پیسے لوٹنے کے چکر میں اس کی بھی جو ہے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ تو ایسی صورت بہت بڑا واقعہ ہوا ہے یہ آج، یہ نا بڑا دل غمگین ہوا ہے وہ تصویریں دیکھ کے، خون آلودہ تصویریں دیکھ کے بڑی پریشانی کا سامنا ہے مجھے تو ڈی ایس پی صاحب ذات نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پہ وہ جو ہے پہنچ بھی گئے تھے، ریسکیو کی ٹیموں بھی وہاں پہ جو سرکار ہے جو وہ کر سکتے ہیں وہ تو موقع پہ انہوں نے کیا، اس کو زخمیوں کو منتقل کیا فوری طور پہ گجرانوالہ میں، نشارہ ورکا ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچی تھی، اور جو کوشش کی انہوں نے کہ جو جانیں بچ سکتی ہے ان کو بچائے، لیکن جو مارنے والے افسر وہ تو ذرا لحاظ نہیں کر رہے یار کہ یہ درندے ہیں، انسان تھوڑے ہی ہیں،
جو لوگ بھی کسی کو انسان کو مسلمان کو ایسے تشدد کرتے ہیں تو تشدد کرنے سے آگے جو ہے اس کی جان تک لے لیتے ہیں، وہ کون سے انسان ہیں؟ اس میں انسانیت نام کی چیز ہو تو ایسا نہیں کرتے ہیں. اگر انسان کا دل تو ہے وہ تو نرم ہوتا ہے، لیکن جو سخت گیر ہوتے ہیں وہ تو جانور ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. کسی کی جان لے رہے ہیں، اپنی فیملی کو کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں، کسی کی فیملی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کتنی پریشانی کی بات ہے. بیچارے ان کا روزگار تھا، وہ اپنے ان کو خیال بھی نہیں تھا. یہ دشمنیاں نہیں ہیں، یہ تو اچانک سڈن واقعات ہوئے ہیں نا. یہ 3 نتوسویے میں وہ بھی سڈن ہوئے ہیں، اور یہ 2 جو آج وہ آ رہے ہیں یہ بھی سڈن ہوئے ہیں، اور کل کو جو عید بازار میں واقعہ ہوا ہے وہ بھی اچانک. یہ سب یہ تینوں واقعات اچانک ہوئے ہیں، کوئی ان کی دشمنی نہیں تھی. اب یہ نئی دشمنیاں جو ہیں یہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں. اب عدالتیں اور ادارے جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کی یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جب انہوں نے لڑکا جیب کا طرح پکڑا تھا تو انہوں نے فون فوری طور پہ تھانے فون کیا، لیکن تھانے کی جو انتظامیہ وہ فوری طور پر وہاں نہیں پہنچی. اگر پہنچ جاتی تو حالات جو ہے کنٹرول میں ہوتے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو یہ بھی نہیں، یہ بھی ہمارے ایک حصہ ہے نا ہماری انتظامیہ کا. ڈی ایس پی نشانہ سے چل مقامی تھانہ تو جو لوگ ہیں نشانہ سے چل کے وہاں پہ پہنچ گیا. مقامی جو ادھر کے لوگ تھے ان کو پہنچنا چاہیے تھا پورے طور پہ. تو اس طرح غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی وہاں پہ ایس ایچ او ہے یا جو بھی ان کی ٹیم ہے ان کو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا نہ ہوتا. لیکن یہ تو باتیں ہیں تو قصوروار کوئی کسی میں نہیں ٹھہرانا. جو چلے گئے اپنی ذمہ داریاں تو ادا کرنی پڑتی ہے نا. وہ واقعہ تو جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری محسوس کرے تو پھر ہی جو ہے بہت سے معاملات بہتر ہو سکتا ہے نا واقعات کا. باقی جو ہے یہ دیکھیں بڑے خوفناک معاملات ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ محفوظ رکھے. اور جو عدم برداشت کی بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں. یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں. اور جو فائرنگ کرنے والے واپس وہ بھی انڈیا سے نہیں آئے تھے، وہ بھی اسی علاقے کے تھے. تو یہ تھوڑی سی برداشت کرنا جو ہے نا وہ سیکھے. اس سے بہت سے جو معاملات ہیں جس طرح افسر نے کہا کہ ایک انسان قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. تو جو بازار میں ہم اس پہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن ٹائم کم ہے. بہرحال یہ واقعہ جو بازار میں ہوا ہے یہ بھی بڑا پریشانی ہوا کہ وہاں جو ہے ہماری شہر امریکہ میں وہاں تفریح کا فوڈ اسٹریٹ ہے جہاں لوگ جو ہے رات کو کھانے کے لیے نکلتے ہیں، فیملیز آتی ہیں. تو وہاں جو بازار مین بازار حیدر چوک میں یہ حادثہ ہوا ہے فوڈ اسٹریٹ میں، تو یہ بھی بڑا پریشان کن ہے کہ وہاں جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہیں اس وقت موجود ہوتے ہیں اور خوف و راز پھیل گیا فائرنگ کے دوران اور لوگ جو ہے بغدر کی صورت پیدا ہوگی. تو جو اتنی فوڈ اسٹریٹ میں درجنوں دکانیں ہیں تو ان وہاں کسی کے پاس جو ہے وہ گارڈ نہیں ہے. تو اگر وہ پیسے کماتے ہیں بزنس کرتے ہیں اگر بازار میں گارڈ ہو سکتے ہیں تو میں یہ انتظامیہ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں جو فوڈ اسٹریٹ کے مالکان ہیں جو دکاندار ہیں وہ ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے جو ہے نا جس طرح تو ایک جو ہے نا 1-2 گارڈ وہاں رکھ لے. کوئی نہ کوئی چیز پریشر ہو رات 2 بجے تک وہ مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں تو کم سے کم جو ہے سیکورٹی کے جو پرپز ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. انتظامیہ سے بھی درخواست ہے اور جو مالکان ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہو گیا ادھر فائرنگ کا اور رات کو جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور فیملی آتی ہیں تو اس لیے کہیں کوئی واقعہ بڑا رونما نہ ہو جائے تو کم سے کم ایسے ایک سیکورٹی گارڈ کا انتظام وہاں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. آپ ویڈیو کو آپ پہلے آخر تک جو ہے نا دیکھنا ہے تاکہ تمام پروگرام میں جتنے یہ بنائے ہیں سب آپ دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.